کہ ایک اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن ٹھیک ہوا غلط ہوا. بخاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں. یعنی اب دنیا میں کھل بھی رہے ہیں ملک, دنیا نے بند بھی کیے ہوئے ہیں, پاکستان نے اپنا فیصلہ اپنے مطابق کرنا ہے. کیا ہم سیاسی مخالفت کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں یا ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں؟ کاشف, اصل سوال یہ نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں کر رہی ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے. اصل میں میڈیا کا رول یہی ہے. مجھے بس 2 منٹ گزارش کر لینے دیجئے, اس کے بعد آپ فلور دے دیجئے گا بھٹی صاحب کو, وہ پھر چاہ جائیں گے باقی پروگرام پہ. میری گزارش یہ ہے کہ ہم جب تک ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے یا میڈیا کے کالمز میں بیٹھ کے یا اخبارات کے کالم میں بیٹھ کے یہ جواز کرتے رہیں گے کہ فلاں حکومت نے یہ کام اس لیے نہیں کیا, تو کچھ نہیں ہونے والا. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, آپ بالکل حوصلہ رکھیں. نہ کوئی حکومت کام کرے گی, نہ کوئی حکومت جواب دہ ہوگی. یہ کیوں نہیں, ہمیں ان سے یہ پوچھنا ہے آپ نے کیوں نہیں کیا. جواز کیا ہے, یہ حکومت والوں کا کام ہے کہ وہ ہمیں مہیا فرمائیں. ہم یہاں بیٹھ کے جب ان کا کام کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کون سی طرف سے کام ہوگا. نہیں ہوگا بالکل بھی. یہ جو سوال آپ کا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معروضی حالات کو دیکھ کے فیصلے کر کے لیڈرشپ کا رول ادا کر کے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بنیاد کے اوپر ہوگا کہ تم اپنی کام کرو میں اپنا کام کروں. یہ جو سندھ اور وفاق کی جو تقسیم ہے, جو بحث بے معنی ہے بالکل, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس قسم کی صورتحال میں. اس طرح سے کسی نے بات نہیں کی, یہ بات آپ کی ٹھیک سر. لیکن یہ میں ایک چیز ویسے ہی کہہ دوں, when you give an analysis نا بخاری صاحب, تو انالیسس لاک ڈاؤن ٹھیک ہوا یا غلط, اس کے اوپر آپ کا انالیسس کچھ اور ہوگا, کسی اور کا کچھ اور ہوگا. ابھی میں شہزاد اکبر صاحب پر آؤں گا, شہباز شریف کے نواز شریف کے کیسز پہ آؤں گا, تو میں اس میں بھی بہت سے لوگ ان کی طرف سے جواب دے رہے ہوتے ہیں. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس ڈیبیٹ کہ ان کی طرف سے کون جواب. آپ کا ایک ویو ہے, ویو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. میرا بھی یہ ویو ہے کہ شروع میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا, سخت ہونا چاہیے. ٹھیک ہوا لاک ڈاؤن کیا گیا, لیکن ان افیکٹو ہوا کیوں, کنفیوژن کہاں سے پھیلی, اب کیا ہونا چاہیے. دیٹس another debate. 30-40 سیکنڈز کے اندر ایسے چلے گا نہیں. اب دیکھیں, اب وہ پہلا مرحلہ گزر گیا. میں آ رہا ہوں سر, ایک سیکنڈ میں. اب پہلا مرحلہ گزر گیا لاک ڈاؤن. اب دوسرا مرحلہ گزر گیا کہ پھیلے گا نہیں, پھیل رہا ہے, اور ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے کوئی نہیں, بہت پھیل چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور تیسرا اب مرحلہ کون سا ہے, اب ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. جہاں کرونا پھیلتا ہے, جہاں کرونا کے چانسز ہیں, جہاں جو ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں ان پہ سختی سے عمل کریں اور ان پہ سزائیں دیں. اور لاک ڈاؤن کیوں نہ, اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی وہ علاقہ, میری سائنس کے مطابق وہ علاقہ جہاں کرونا زیادہ پھیلتا ہے یا جہاں کرونا پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں یا جہاں کرونا پھیل سکتا ہے, اس علاقے کو سیل کریں. دوسری سائڈ کی مراد یہ ہے کہ آپ کیا چیز اس وقت کھول سکتے ہیں اور کیا نہیں کھول سکتے. اچھا, لیکن جو سمارٹلی فیصلہ کریں کہ اسکول نہیں کھول سکتا, ایس او پیز جو اسٹیڈیم میں فٹ بال میچز یا کرکٹ میچز نہیں ہو سکتے. سر پرابلم یہ ہے کہ جو حکومت نے ایس او پیز بنا کر پھینکے ہوئے مارکیٹ میں ان پر عمل نہیں ہو رہا اور لوگ بہت بے احتیاطی کر رہے ہیں. تو علماء آئے آپ سے بات منوا گئے, تاجر آئے آپ سے بات منوا گئے, باقی جو چھوٹے موٹے منوا رہے ہیں, تو ایس او پیز پہ عمل کریں, سخت کریں. جب آپ کہیں گے یہ کھلنا چاہیے تو علماء آگے کہیں گے وہ کھل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کھل سکتے. پھر آپ کے پاس بھی یہ جواز نہیں. سر یہ یہاں اب آگے چلتے